कौन सी बाइबल और कितनी किताबें? कैथोलिक बाइबल, यहूदी बाइबल, तनाख, प्रोटेस्टेंट बाइबल या ऑर्थोडॉक्स बाइबल, ये फ़र्क कैनन क्यों है और इनकी फहरिस्त फ़र्क क्यों है? आज ये बुनियादी सवाल है जो हमने देखना है। बाइबल वर्जन्स की बात नहीं हमने करनी, हमने जो कैननाइजेशन है उसको आज हमने अंडरस्टैंड करना है। वो है क्या है? यीशु मसीह के नाम में ज़ीशान अनील की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम टू हाउस ऑफ इज़राइल, जहाँ पर हम बाइबल की बातों को सीखते हैं, बाइबल की तालीमात से सीखते हैं। कैननाइजेशन जो है उसका जो है काफ़ी सवाल किया जाता है कि फरिश्त मुसलमा है क्या, ये कैसे वजूद में आई है, फ़र्क क्यों है कैथोलिक बाइबल में और प्रोटेस्टेंट बाइबल में, तनाख की कुतुब जो है वो 24 क्यों हैं, कहते हैं हमें कि ये सेम है जो पुराना अहदनामा प्रोटेस्टेंट का है। सो ये हैं आज कुछ ऐसी गुंजलें जिनको हम थोड़ा सा खोलने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग करने की बात है एक्चुअली। सो सबसे पहले तो मेरे बहनों भैया कैनन का मतलब हमें आना चाहिए। कैनन है क्या है? ये यूनानी लफ्ज़ है जहाँ से ये निकला है कैनन, और इसको कैनन ही लिखा गया है यूनानी में। इंग्लिश में भी इसको कैनन कहते हैं, उर्दू में इसको फहरिस्त मुसलमा कहते हैं कि ऐसी कुतुब जिनको हम इल्हामी मानते हैं, उनकी फहरिस्त, ऐसी कुतुब की फहरिस्त। और कैनन का मतलब जो है ना यूनानी में, वो एक्चुअली सरकंडा है। हाँ, सो सरकंडे से क्या करते हैं, लाइनें खींची जाती थी। सो वो एक पमाइश का आला भी है, तो इसको स्टैंडर्ड के तौर पे माना जाता है। इसलिए कैनन वर्ड है कि हमारा स्टैंडर्ड ये है कि खुदा ने, बाप ने जो इल्हामी है उसकी जो बातें हैं या जो इल्हामी बातें हैं वो कौन सी कुतुब है। सो वो हमारा स्टैंडर्ड है, वो हमारा ज़िंदगी गुजारने का ज़ाब्ता है। उसके अंदर सारा हमारा ज़ाब्ता याद है कि खुदा हमारे से क्या चाहता है। सो ये तो है लफ्ज़ कैनन का मतलब। और अरबी में इसको कानून, ठीक है, यूनानी में कैनन है, अरबी में इसको कानून कहते हैं। सो ये तो है इसकी एटमोलॉजी इस लफ्ज़ की। लेकिन अब देखें कि आम ख्याल ये किया जाता है कि जी 3री सदी के अंदर कुछ जो है ना बड़े लीडर्स बैठ गए हैं और उन्होंने बैठ के कोई फरिश्त तरतीब कर दी, इसको निकाल दो, इसको डाल दो, और वो जो है ना एक दफ़ा बन गई और वो आगे चली आ रही है। जबकि ऐसी कोई कतई ऐसी बात नहीं है मेरे बहनों भैया, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा जो है ना रिजेक्शन पॉइंट वो ये है कि नए अहदनामे पे तो हमारा इख्तलाफ है ही नहीं है। हाँ, कैथलिक्स का भी प्रोटेस्टेंट्स का भी, वो हम सारे नए अहदनामे पे, यीशु मसीह की तालीम पे, गॉस्पल पे, खुशखबरी पे, चर्च एक है। दोनों कैनन एक है, कैथलिक कैनन भी और प्रोटेस्टेंट कैनन भी। फ़र्क है एक्चुअली जो है वो है पुराने अहदनामे के अंदर। और पुराना अहदनामा जो मलाकी की किताब थी वो तो यीशु मसीह के आने से पहले भी तकरीबन 400 साल पहले, 400-500 साल पहले लिख दी गई थी। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टुडे। जो इब्रानी बाइबल है ना उसकी कुतुब है 24 टोटल। हाँ, और जो हमारा पुराना अहदनामा है प्रोटेस्टेंट्स का, उसकी कुतुब है 39। उन्होंने जो 24 अपनी किताबें हैं उनको जो सम अप किया है वो डिफरेंट तरीके से किया है। जैसे पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल वो एक किताब गिनते हैं, पहली तवारीख, दूसरी तवारीख एक किताब गिनी जाती है। और इसके अलावा 11 नबी हैं, छोटे नबी, उनको वो एक किताब कंसिडर करते हैं। सो इस तरीके से वो 39 किताबें कम होती 24 किताबों में जम हो जाती हैं, जिसमें 5 जो है वो तौरेत की हैं, फिर 8 जो हैं जिनको वो नबियों की किताबें कहते हैं, और 11 जो है जिनको सहीफ़े कहते हैं। और यीशु मसीह की भी नए और पुराने अहदनामे में इसकी वो एग्जांपल्स हैं। लेकिन खुदावंद का एक हवाला है जहाँ पे खुदावंद कहते हैं कि ज़िंदा होते हैं तो अपने शागिर्दों को दिखाई दे के तो बताते हैं, और वहाँ पे लिखा है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हुई हैं पूरी हों। और फिर आगे लिखा फिर एक जगह पे लूका 24-27 में कि फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी सब उनको समझा दें। सो नविश्तें हैं, नबी हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो ज़बूर, तौरेत, ठीक है, इनका जिक्र है बाकायदा खुदावंद की बातों में कि ये हैं इल्हामी बातें, ये हैं खुदा की तरफ से जो कलाम था।
تو انٹرنل ایویڈنس بھی ہمارے پاس کافی ہے اس کے اندر. لیکن ڈفرنس جو آتا ہے میرے بہنوں بھائیوں، پہلی تو بات ہے پروٹیسٹنٹ بائبل اور جو تناخ جو یہودی بائبل ہے اس میں کوئی فرق نہیں. پرانا عہد، ہمارا پرانا عہد نامہ اور ان کی پوری کتاب بائبل تناخ وہ سیم ہے. فرق جو ایک ہے وہ نئے عہد نامے کا کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. دے آر اسٹل ویٹنگ فار مسایا. لیکن جو کیتھولک بائبل ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اضافی کتب دکھائی دیتی ہیں جو یہودی کینن میں بھی نہیں ہے اور جو پروٹیسٹنٹ کینن میں بھی نہیں ہے. اور وہ کتابیں جو ہیں وہ ہیں 7 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جی، 7 اضافی کتب ہے. اور اس کے اندر توبیہ کی کتاب ہے، یہودیت کی کتاب ہے، پہلا مکابین ہے، دوسرا مکابین ہے، حکمت کی ہے، یشوع بن سراخ ہے، باروک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ چیپٹرز ایڈیشن ہیں، کچھ آیتیں بھی ایڈیشن ہیں جو کیتھولک بہن بھائیوں کی ہماری بائبل ہے. اور جیسے منسی کی دعا ایڈیشن ہے، دانیل کے 2 چیپٹر ایڈیشن ہے. کیتھولک بائبل میں 14 چیپٹر ہیں دانیل کے، ہماری بائبل میں 12 چیپٹر ہیں. اور آستر کی کتاب کا بھی کچھ اضافی ہے. سو اس طریقے سے کر کے کافی چیزیں ایڈیشن ہیں. اب جو ہم پروٹیسٹنٹ ہیں وہ ان اضافی کتب کو کہتے ہیں کہ یہ اپوکرفا ہیں. ہاں، یہ اپوکرفا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ ہے. اور یہ جو بات ہے یہ اس وجہ سے بنی کیونکہ ہم ان کو الہامی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تاریخی طور پہ ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے ٹھیک، اس میں بھی کچھ وہ دو رائے ہیں کہ نہیں، کچھ ایررز ہیں، لیکن الہامی طور پہ ہم ان کو نہیں مانتے. اس سے ہم کوئی ایمان نہیں عکس کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کی لیکن تھوڑی سی ہم تاریخ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اضافی کتب ہے ایک تو کیتھولک بائبل میں ہے، اس کے علاوہ جو آرتھوڈاکس بائبل میں اس میں کیتھولک سے بھی زیادہ ہے. اس میں 3 اور 4 مکابی بھی ہیں اور بھی کچھ کتابیں ہیں. سو ان کی کتب 7 سے بھی زیادہ ہیں، تقریباً میرے خیال سے 11 ہیں شاید. اچھا، لیکن جب ہم تاریخ کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بات ایکچوئل سمجھ آ جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے اس کے پیچھے. وجہ یہ ہے کہ تقریباً خداوند یسوع مسیح سے بھی 300 سال قبل جو تھا نا، پہلا ترجمہ لکھا گیا تھا جس کو سیپچوجنٹ کہا جاتا ہے. اور یہ ترجمہ پہلا تھا جو عبرانی بائبل کو یونانی میں کیا گیا تھا، گریک میں کیا گیا تھا، کوئنے گریک میں کیا گیا تھا. اور اس کو سیپچوجنٹ اس کا نام ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ 72 بزرگوں نے کیا تھا. یہودی جو تھے لوگ اس ٹائم، جو شرح کے عالم تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، 12 قبیلوں میں سے 6 لوگ لے کے 72 لوگوں نے اس کو جو تھا سیپریٹ کیا تھا. اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کا ہو بہو سیم ترجمہ تھا، 100% میچ ہوا تھا. کوئی نوشتہ، کوئی شوشہ جیسے نا کلام میں وہ نہیں ڈلے گا، اس طریقے کی بات تھی. اور کہتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا انسان کے ہاتھ سے. اور اب یہ کتابیں انہوں نے لکھ دی تھی، اس کو ترجمہ کر دیا تھا. اور چونکہ اس ٹائم یونانی زبان کا عروج تھا اور لوگ چاہتے تھے، اور عبرانی بھی زیادہ لوگ یونانی ہی بولتے تھے چونکہ انٹرنیشنل لینگویج تھی، تو انٹرنیشنل لینگویج ہونے کی وجہ سے وہ اس کو ان کے لیے یہ بڑی اچھا تھا کہ وہ پڑھ سکیں اپنی زبان میں بائبل کو، یہودی. تو اس طریقے سے یہ ترجمہ ہوا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کے اندر اضافی ترجمہ ایڈ ہوا جو باقی کتب تھی جو ان کے بعد لکھی گئی، جو تقریباً جس کو سائلنٹ پیریڈ کہتے ہیں. مسیح خداوند کے آنے سے پہلے ملاکی کی کتاب تک سائلنٹ پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 400 سال کا. اس میں یہ مکابیوں کا دور ہے، اس میں یہ جو باقی کتب جو ہے نا وہ لکھی گئی ہیں. لیکن چونکہ اس ٹائم جو سیپچوجنٹ تھا وہ ایک کینن نہیں تھا، وہ کہہ لے کہ ایک ترجمے کے طور پر تھا، تو اس میں انہوں نے اس کو بھی ایڈ کر دیا کہ بھئی یہ بھی تاریخی کتب ہے. لیکن یہودی جو مورخ تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے اسی لیے کیا کہ جو ہماری کتب ہیں، یہودی مورخ ہیں یوسفس اردو میں، تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم ان اضافی کتب کو نہیں مانتے ہیں جن کو یونانیوں نے ایڈ کر دیا، بلکہ ہماری وہی 22 کتابیں ہیں. انہوں نے 22 لکھا کیونکہ اس ٹائم ہے یہی پیدائش سے ملاکی تک کی، لیکن انہوں نے 22 کے حساب سے اس کو کتابوں میں ضم کیا ہوا تھا. تو اس طریقے سے تھا، انہوں نے تب بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. لیکن یہ چونکہ سیپچوجنٹ میں تھا تو اس لیے یہ وہ کینن کی شکل اس کو ایکسیپٹنس ملنے لگ گئی تھی.
ٹھیک ہے. اور لیکن اس کو کیتھولک بائبل نے اصل میں اپنے کینن میں 1500ویں صدی میں اس کو ایڈ کیا، اور اس کو 1563 میں ٹرینٹ کی کونسل میں بائبل کا حصہ تسلیم کیا گیا، یعنی کہ اس کو کیتھولکس نے اپنا کینن کہا. اس سے پہلے یہ تاریخی طور پہ مانی جاتی تھی. ہم اگر اپنے آباء اجداد کو اٹھا کے دیکھیں نا، جو ہمارے کلیسیا کے بزرگان دین، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی جو نئے عہد نامے کے کتب ہیں ان کا بھی بتایا، اور پرانے عہد نامے کا بھی کتب کا، لیکن وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور اس پہ بھی ہم کبھی تھوڑی سی ویڈیو بنائیں گے ضرور. تو لیکن یہ اس طریقے سے تھا کہ یہ کتب جو تھی نا، یہ ایسے ہی رہی ہیں، یہ کوئی تیسری صدی میں نہیں آئی، یہ سیپچوجنٹ کی وجہ سے ان کو سمجھا جاتا تھا. لیکن جروم جو ہیں وہ لکھتے ہیں، جو کرسچن تھے ہمارے تاریخ دان بھی اور عالم بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کتابیں ہم تاریخ کے طور پہ تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایمان اخذ نہیں کر سکتے. اور جو کیتھولک بہن بھائیوں میں اور پروٹیسٹنٹ میں ہمارے میں جو تھوڑا سا ڈفرینسز ہیں باتوں کا، وہ انہی کتب میں سے وہ اخذ کی گئی ہیں باتیں، کیونکہ یہ باقی سے منافی ہیں. باقی بائبل کی جتنی تعلیمات ہیں نا، ان سے وہ یہ کانٹرڈکٹ کرتی ہیں. کیتھولک کینن میں 7 اضافی کتابیں، ان 7 اضافی کتابوں پہ ہم آگے ضرور بات کریں گے کہ اس کے اندر فرق کہاں کہاں پہ آتے ہیں، جن سے ہم خاص طور پر ریفارمڈ چرچز جو جتنی بھی کلیسیاں ہیں وہ کیوں اسے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، اور کیا متضاد باتیں کیا ہیں ان کے اندر. سو اس کو بھی ہم ضرور دیکھیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. گاڈ بلیس یو.